اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان خیر پھیلائیں. اگر نہیں لگتا کہ میری زبان سے لوگوں میں خیر پھیلتا ہے تو پھر خاموش رہنا بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ انسان کس کے دین پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور وہ دوست بھی کون سا والا ذکر کیا؟ خلیل، جو بہت قریبی، بہت گہرا دوست ہو، جس کے معاملات آپ کے معاملات اس کو پتا ہو، اس کے معاملات آپ کو پتا ہو. تنہائی کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک خاص لگاؤ ہمیں بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. یہ جو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا، اس کا مطلب نہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. لوگوں کے ساتھ ملنا ضروری ہے. کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو ہمارے لیے لازمی ہیں، ضروری ہیں. اگر ان کو ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کم ہو سکتا ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بعد التخلیہ قبل التحلیہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ لونلینس سے پہلے لونلینس نہیں، یہ خا ہے اور وہ ہا ہے. کتنا ایک نقطے نے صحیح. تخلیہ خالی کرنا، ٹھیک ہے، اور تحلیہ مزین کرنا، خوبصورت کرنا. ہماری خواہش انشاءاللہ یہی ہے الحمدللہ کہ ہم اپنے دلوں کو زیادہ سے زیادہ اچھائی سے مزین کر سکیں، ایمان کی دولت سے مزین کر سکیں، ایمان میں آگے بڑھ سکتے ہیں، عمل میں آگے بڑھ سکیں، اللہ کی محبت میں آگے بڑھ سکیں، اللہ کی توحید میں آگے بڑھ سکیں. ان سب چیزوں کے لیے جو ایک لازمی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو خالی کیا جائے، صاف کیا جائے. خالی کس چیز سے کیا جائے؟ اگر آپ نے کمرے کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ضروری کیا ہے کہ کیا کیا جائے؟ صاف کیا جائے. ٹھیک ہے، جب وال پیپر لگایا جاتا ہے دیوار پہ تو پہلے دیوار کو کیا کیا جاتا ہے؟ صاف کیا جاتا ہے. اگر اس سے مٹی گرد و غبار ہوگا تو وہ چیز صحیح طریقے سے چپکے گی نہیں. آپ ایک جگہ پہ صفائی کر رہے ہیں، دوسری جگہ کی گندگی جو ہے وہ اس پر حاوی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے اپنے دل کو خالی بھی کرنا ہے، اور پھر اس کا جو ہے اس کو مزین کرنا ہے، اس کی تطہیر ہے، اس کو پاک کرنا ہے، اس کا تزکیہ ہے. کیونکہ قد افلح من تزکا، اگر کامیابی چاہیے تو نفس کو پاک کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. لیکن اس دل کو پاک کرنے سے روکنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہم پر متاثر ہوتی ہیں. اور بھی ہیں لیکن کم از کم دو جن کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. ایک ہے ہمارا اپنا نفس اور ایک ہے ہمارا دشمن شیطان. نفس کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طرح کے نفس کا ذکر کیا. ایک ہے جو کہ امارہ بالسو، کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا حکم دیتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے؟ لوامہ، جو کہ ملامت کرتا ہے. اور تیسرا جو کہ مطمئن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مطمئن نفس میں سے جو ہے وہ شامل کرے. ہماری موت اس حالت میں ہو کہ ہمارا نفس جو ہے وہ مطمئن ہو. اب یہ نفس جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کی جو اپنی خواہشات ہیں، اس کی جو اپنی شہوات ہیں، اس اعتبار سے یہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے. اس کو مزہ چاہیے، پلیجر چاہیے. یہ چیز ہمیں مثلاً اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، ہماری صبح سے لے کے ہم یعنی صبح مطلب جاگنے سے لے کے سونے تک کے دن کو ایویلیویٹ کریں، انالائز کریں تو کچھ کام ہیں جو کہ یہ نفس جو ہے ہمیں اس طرف ابھار رہا ہوتا ہے. مثلاً ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم سوشلائز کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. ہمارا عمومی طور پہ اب ایک معاملہ کیا ہے کہ ہم تنہا رہنے کو زیادہ پسند نہیں کرتے. اور اب اگر تنہائی بھی ہے تو وہ صرف فزیکل تنہائی ہے لیکن ڈیجیٹل تنہائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا بھی معاملہ کیا تھا کہ وہ تنہائی کو پسند کرتے تھے، تنہائی میں رہتے بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے وحی ملنے سے پہلے بھی تنہائی میں گئے تھے. غار حرا کے جو معاملات ہیں، پھر دین آنے کے بعد بھی رات کے وقت جو ایک خاص قیام کی بات ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ وہ تنہائی کا لمحہ ہے، تنہائی کا مرحلہ ہے. صحابہ میں سے بھی کتنوں میں سے ثابت ہے کہ وہ تنہائی کی جو کچھ نیکیاں تھیں وہ خاص نیکیاں تھیں. ان تنہائی کی نیکیوں کے بارے میں جو ہے وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ بتایا نہیں جاتا تھا. تو یہ تنہائی کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک خاص لگاؤ ہمیں بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. یہ جو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا، اس کا مطلب نہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. لوگوں کے ساتھ ملنا ضروری ہے. کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو ہمارے لیے لازمی ہیں، ضروری ہیں. اگر ان کو ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کم ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ایگزامپل دی کہ اچھی کمپنی کیسی ہے؟ جیسے کہ کس کے پاس جا رہے ہو؟ پرفیوم سیلر کے پاس جا رہے ہو. آپ جاتے ہیں مال جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ سیمپلز دے کے جو ہے کہ آپ کم از کم اس وقت تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک گٹ سے تھوڑا سا لباس پہ بھی آ جائے گا، بعد میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ انسان کس کے دین پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور وہ دوست بھی کون سا والا ذکر کیا؟
المرء علی دینی خلیلہ، خلیل جو بہت قریبی بہت گہرا دوست ہو، جس کے معاملات آپ کے معاملات اس کو پتہ ہو، اس کے معاملات آپ کو پتہ ہو، تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمپنی میں ہمارے قریبی دوستوں میں کون آتا ہے. اگر میرے ذہن میں فوراً آئے کہ یہ شخص فلانا جو ہے میرا کہتے ہیں بی ایف ایف، ٹھیک ہے، یہ میرا بی ایف ایف کون ہے، ٹھیک ہے، بی ایف الگ ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، کہ وہ شخصیت کہ جس کے ساتھ میرا ایک لگاؤ ہے، جس کے بغیر مجھے جو ہے وہ ایک کمپنی ادھوری سی لگتی ہے. مجھے کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانیاں آتی ہیں، تو انسانوں میں کس کی طرف پلٹتا ہوں، کس کی طرف لوٹتا ہوں. تو ایک تو وہ کمپنی ہے جو کہ ضروری ہے. پھر ایک کمپنی ہے جو کہ انسان کی ضرورت کے مطابق ہے، حاجت کے مطابق ہے، مثلا بزنس کرنا، جاب کرنا، فیملی. بالکل صحیح بات ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے صرف اور صرف فیملی کے ساتھ بھی، کیونکہ فیملی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انما ازواجکم، اور کون، اولادکم، یہ کیا ہے تمہارے لیے، آزمائش ہیں. ٹھیک ہے، فتنہ والا فتنہ نہیں، جو فتنے سے مراد آزمائش ہے، کیونکہ ان کے ساتھ انسان کے تعلقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان ان کی وجہ سے بھی جو ضروری اور کام ہیں ان کو انسان اوائڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص کر مردوں کے سوشل ایسپیکٹ سے بہت سارے رولز رکھے ہیں، ہم ان کو اس بنیاد پہ اوائڈ نہیں کر سکتے. فیملی کو ٹائم دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین بھی کیا تھا؟ فجر کے بعد سے کہاں ہوتے تھے؟ باہر ہوتے تھے، کام کیے، پھر عصر کے وقت جو ہے پھر فیملیز کے پاس گیا، اور پھر رات کے وقت جو ہے اپنی فیملی کے پاس رہے. یہ نہیں کیا جا سکتا، جو نے بات کی بالکل صحیح، کہ کچھ اس میں بھی ہم نیکی تلاش کریں اور نیکی کی ترغیب بھی دیں، اور انشاءاللہ ہماری فیملی اور ہماری جو گھر والی کمپنی ہے وہ ہم سے بہتر ہو ایمان کی حالت میں بھی انشاءاللہ. تو کچھ معاملات ہیں جو کہ ضروری ہیں، ان کے ساتھ وہی والا معاملہ ہو جو کہ ضرورت کے تحت ہے. انسان بیمار ہوتا ہے، دوائی لیتا ہے، کتنی لیتا ہے؟ جتنی ضرورت ہوتی ہے. کب تک لیتا ہے؟ جب تک ضرورت ہوتی ہے. جب وہ ضرورت پوری ہو جائے تو پھر انسان کو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ انسان اس سے اجتناب کرے، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ دل اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتا ہے. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو اپنے آپ پہ کیا کر دیتی ہیں، ڈپینڈنسی کریٹ کر دیتی ہیں، پھر آپ چھوڑنا بھی چاہیں نہیں چھوڑ پاتے. تو دنیا کی محافل کا بھی اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ ابتدا ضرورت سے ہوگی، لیکن پھر کیا ہوگا کہ وہ دل اسی میں لگا ہوا ہے، بار بار خیالات بھی اسی کے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو خیال اسی کا آ رہا ہے کہ حساب چل رہا ہے، یہ معاملات چل رہے ہیں. کچھ کمپنیز ہیں جو ہمارے لیے بری ہیں، ٹھیک ہے وہ ظاہری اعتبار سے مباح، لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے، دنیا کی محبت انسان کے اندر بڑھتی رہتی ہے. ہماری کسی دعوت میں چلے جائیں، وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہاں، سیاسی باتیں، مسائل، مشکلات، دنیا کے اعتبار سے اب کیا پلان ہے، کیا پڑھائی کر رہے ہو، کہاں شفٹ ہونے کا ارادہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو کیا کرتی ہیں، دل کے اندر دنیا کی محبت کو بڑھاتی رہتی ہیں. کہ آپ ایسی محفل میں کسی کے ساتھ بیٹھیں اور اس محفل سے اٹھنے کے بعد آپ کو اپنے ایمان میں ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہوگی، آپ کو اللہ کی طرف کوئی رغبت نہیں محسوس ہوگی. کس کی طرف رغبت محسوس ہوگی؟ دنیاوی معاملات کی وجہ سے. شاید میرے لباس میں کوئی مسئلہ ہے، شاید میری گاڑی میں، میری بائک میں، میرے گھر میں کچھ مسئلہ ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، شاید کچھ اور چیزیں ہیں جو میری زندگی میں پرائرٹی پہ آنی چاہیے، اور مسائل ہیں اور مشکلات ہیں اور کنسرنز ہیں جو میری پرائرٹی ہونے چاہیے. اگر کسی محفل سے نکلنے کے بعد اس طرح کا محسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ محفل جو ہے مجھے جو ہے دنیا کی محبت میں بڑھا رہی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے میرے لیے محفل، لیکن رشتوں کے لیے ہو سکتا ہے کبھی کبھار امپورٹنٹ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا کہ کون شخص زیادہ بہتر ہے، وہ جو کہ دوسروں کے ساتھ ملتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور ان کی پریشانیوں پر کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے. ان کی طرف سے جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، ان پہ صبر کرتا ہے. کیونکہ اگر ان لوگوں سے اچھے لوگ بھی اگر اپنا تعلق توڑ دیں گے تو پھر ان کو نیکی کی طرف رغبت کون دلائے گا. تو جس حد تک ممکن ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سوشلائزنگ والی کمپنیز میں بھی جو ہے، ان محافل میں بھی جس حد تک ممکن ہو ہم اچھائی کی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں. ہماری کتنی محفلیں ایسی ہوتی ہیں، گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں جس میں مسلمانوں کی محفل میں بھی کوئی دین کی بات نہیں ہوگی، کوئی دین کا تذکرہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا کہا جائے گا کہ یار کیوں موڈ خراب کر رہے ہو، اتنا اچھا ماحول بنا ہوا ہے، کیوں تم جو ہے وہ ماحول کو سارا خراب کر رہے ہو، کیوں اختلافی باتیں کر رہے ہو. اور باقی اختلافی باتیں چل رہی ہوں گی،
سیاست پہ دوا کی باتیں چل رہی ہوں گی، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو پھر تو ہمیں کوشش کیا کرنی ہے ان محفلوں کو بھی ایسا بنائیں، اور اگر ان کو پھر بھی ہم تبدیل نہیں کر پا رہے، انسان کی اپنی کمزوری ہے یا معاملات ایسے ہیں، تو کم از کم اپنے آپ کو ہم اس کیفیت میں پانے کی کوشش کریں کہ اگر ہم فزیکلی وہاں پہ موجود بھی ہوں لیکن ہمارا دل اس محفل میں لٹکا ہوا نہ ہو، ہمارا دل جو ہے وہ رب کی یاد میں ہی جو ہے وہ مشغول ہو، ہماری زبان بھی جس حد تک ممکن ہو اللہ کو یاد کر رہی ہو، ہمارا دل بھی جو ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اور کچھ محافل ایسی ہیں جو کہ ایکٹیولی ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہیں، چاہے وہ اہل بدعت کی محافل ہوں، چاہے وہ اہل شرک کی محافل ہوں، چاہے وہ معصیت کی محافل ہوں۔ اب اگر کسی کانسرٹ میں جائیں گے تو کیا امید کر رہے ہیں فجر کی نماز میں ایمان بڑھ جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی محفل ایسی ہے جہاں پہ دین کے خلاف، چاہے ظاہری طور پہ دینی معاملہ لگ رہا ہے، جو مختلف محافل آپ کو پتہ ہے میت کے وقت اور مختلف معاملات جو ہوتے ہیں جو کہ بدعات میں شامل ہوتے ہیں، ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ ان میں جانے کے بعد ہمارا ایمان بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی بدعت آتی ہے تو اس بدعت کی برکات میں سے، تنزیہ طور پہ برکات میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی سنت جو ہے وہ ہمارے دل سے نکل جاتی ہے، اور یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کو سنت پھر کافی نہیں لگتی، اس کا دل پھر بدعتی امور کی طرف راغب ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہ کیا جائے، یہ فلاں معاملہ کیوں نہ کیا جائے، اور مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سنت پھر کافی نہیں رہتی انسان کو۔ اور نفس کے معاملات جو نفس کی جو ہے وہ تخلیہ کے لیے ضروری ہیں، کھانا پینے کے حوالے سے، سونے کے حوالے سے، باتوں کے حوالے سے۔ جی کھانا پینا کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم اتنا ہو کہ بفے کے پیسے وصول ہوں۔ کبھی دعوت میں جاتے ہیں تو بڑے کیا کہتے ہیں، بیٹا پیٹ بھر کے کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، تکلف نہیں کرنا۔ اور تکلف نہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے اس اعتبار سے اچھی بات ہے کہ مہمان کی ضیافت ہو رہی ہے، مہمان کا اکرام ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی پڑے گی کہ دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ انسان پیٹ بھر کے کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، کتنا ضروری ہے؟ اتنا کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے، یعنی تمہیں جو جتنی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے تمہاری، وہ پوری ہو رہی ہے، تمہاری نیڈ پوری ہو رہی ہے۔ خواہشات وانٹس کی طرف آؤ گے تو پھر تو کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کوئی لمٹ ہے کہ پیٹ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے، لوگوں میں بہت الحمدللہ ہیوی قسم کے بھی ہوتے ہیں، تو یہ تو جتنا ہم ڈالتے جائیں گے بڑھتا رہے گا، لیکن کیا ہے اس کی وجہ سے نقصان آتا ہے۔ یہ جو انسان ضرورت سے زیادہ جتنا بھی کھانا کھائے گا اس کا نقصان آئے گا۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ نے زیادہ کھایا ہو، اس وقت امیجیٹلی تو کیا ہوتا ہے کہ کھانے سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، لیکن اگر روز زیادہ کھاتے ہیں تو پھر وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ڈائٹ بڑھ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ روز ایک وقت میں 3 4 ڈشز کھانے کے عادی ہو اور پھر کسی دن ایک پہ اکتفا کرنا پڑے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے، یہ کیا بات ہوئی، ابھی میرا ایپیٹائزر کہاں ہے، میرا مین کورس کہاں ہے، میرا ڈیزرٹ کہاں ہے؟ تو جتنا انسان کے لیے ممکن ہو، یہ ہمارے نفس کی خواہش میں سے ہے کہ بڑھاؤ، مجھے ویرائٹی دو، مجھے یہ بھی دو، میری زبان کی لذت آنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کھانے کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کتنی دیر، ایک لقمے کا ذائقہ ہمارے پاس کتنی دیر کے لیے رہتا ہے؟ کچھ سیکنڈز کے لیے رہتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو چبانا بھی جب شروع کر دیتے ہیں تو ٹیکنیکلی پھر وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس چند لمحات کے لیے جو ہے وہ ہم اپنے اندر پتہ نہیں کیا کیا ڈال رہے ہیں، اور واقعتاً کس طرح کی گندگی ہم ڈال رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے۔ پروسیسڈ فوڈز کے فارم میں جیلیز، پتہ نہیں کیا، میں اپنا آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں۔ بہت ہماری جو ہے وہ ہیلتھ کے اعتبار سے آپ کہہ لیں، اور اکثر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ واقعتاً ہمارے جسم میں جا کیا رہا ہے، حلال میں سے بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ حلال ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن واقعتاً کہ کیا یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں بھی یا نہیں۔ ہماری اکثریت کی جو ڈائٹ، اکثر ہمارے معاملات ایسے ہی ہیں کہ کوئی بہت زیادہ فائدہ مند چیزیں نہیں، اور اس کا ایک اور نقصان کیا آتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزوریاں ہونے لگتی ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے، یعنی پچھلی ایجز میں، یعنی 1-2 جنریشن پیچھے ہی 50-60 سال تک کی عمر تک جو ہے وہ لوگ پیدل چل پاتے تھے، سجدے کر پاتے تھے۔ اب 30 سال 40 سال کی عمر میں گھٹنوں کے درد شروع، مسجد میں ایکسپونینشلی جو ہے وہ کرسیوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اب باقاعدہ صوفے بھی سیٹل ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ تو معاملات ایسے ہونے ہیں کہ 3 سے 4 سے 5 صفوں کے اچھے خاصے آپ ذہن میں رکھیں کہ لوگ جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ زبان کے اعتبار سے، باتوں کے اعتبار سے کیا انکریج کیا جاتا ہے؟
بولو، بہت بولو. جو نہیں بول رہا ہوتا اس کو کیا ہو گیا, اس کا موڈ صحیح نہیں ہے, اس بچے میں پرابلم ہے, یہ زیادہ بات کانفیڈینس نہیں ہے. باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ کسی بھی ٹاپک پہ آپ کے پاس علم ہو یا نہ ہو, آپ کو بولنا آنا چاہیے, اور اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے. دیکھو ہر چیز کے بارے میں بات کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ یا تو وہ اچھائی کی بات کرے یا پھر کیا کرے, خاموش ہو جائے. اور یہ خاموشی اس کے لیے کیا ہے پھر بہتر ہے, کیونکہ نہیں پتہ کہ زبان سے بات کرتے کرتے کیا ایسی چیز نکل گئی. کبھی دین کی طرف ہم باتیں کر دیتے ہیں, کبھی کوئی گناہ کی بات کر دیتے ہیں, کبھی کوئی غیبت کر دیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دو لوگ بیٹھ کے 1 گھنٹہ لگاتار باتیں کریں عمومی طور پہ اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہوئی ہو. نہیں پتا کہ کون سا وہ لمحہ تھا زبان کا, کون سا وہ گناہ تھا جس کی وجہ سے ہم جہنم کی گہرائیوں میں جا رہے ہوں. تو اپنے آپ کو تخلیہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس کلام میں کمی لانی پڑے گی. اپنی زبان کو دیکھنا پڑے گا کہ میں کیا باتیں ادا کر رہا ہوں, میری زبان سے خیر پھیل رہا ہے یا نہیں پھیل رہا. ایسا تو نہیں کہ میں لوگوں کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہوں, یار بہت بیمار سے لگ رہے ہو, نہیں بھی تھا اب ہو گیا, ابھی تک تم نے یہ نہیں کیا. اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان خیر پھیلائے. اگر نہیں لگتا کہ میری زبان سے لوگوں میں خیر پھیلتا ہے تو پھر خاموش رہنا بہتر ہے. یہ کانسٹنٹ کرٹیسزم کرنا, تنقید کرتے رہنا, بار بار پرابلمز نکالتے رہنا, کھانے میں ایک چیز کمی ہو گئی تو اس پہ ذکر کر دینا کہ یار یہ چیز نہیں ہے, اور میں تو آپ کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دے رہا ہوں. ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. زبان کو خیر کے لیے استعمال کریں, بہترین کاموں کے لیے استعمال کریں. اگر نہیں ہو پا رہا ہم سے تو ہم اپنے بولنے کو ویسے بھی کم کریں. بار بار ہر وقت بولتے رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ اور نفس کی کیا خواہشات ہوتی ہیں, کیا گناہ کی کیا تقاضے ہوتے ہیں نفس کے جو کہ ہمیں خالی کرنے, بہتر کرنے. آنکھ, بارک اللہ فیک, یہ نظر جو ہے, اس نظر نے جو ہے نا بہت, اور آج کے زمانے میں تو یہ نظر کی خرابی بہت آسان ہے کیونکہ ہماری خلوت جو ہے وہ بہت خطرناک ہو گئی. پہلے زیادہ آسان تھا کہ انسان خلوت میں جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے کیونکہ کچھ کرنے کو نہیں تھا, لیکن اب خلوت جو ہے وہ اور پریشان کن ہو گئی ہے. تو ہم میں سے وہ شخص کہ جس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری خلوت کے گناہ جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں, وہ اپنے آپ کو ان ڈیوائسز سے دور کر دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اکیلے ہوں اور آپ کے پاس وہ آلات ہوں جس سے ہم گناہ کی طرف راغب ہو سکتے ہوں. یہ پہلا اسٹیپ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو خالی کرنے کے لیے. یہ گناہ کہ میں اپنے جب تک اپنے آپ کو گناہ کے یہ مواقع دیتا رہوں گا, بہت ممکن ہے کہ میرا نفس جو کہ برائی کی طرف مجھے آمادہ کر رہا ہے, برائی کا مجھے حکم دے رہا ہے, میں اس کی باتوں میں آتا رہوں گا, اور جیسے جیسے میں یہ گناہ کرتا رہوں گا میری نیکیوں کی تاثیر جو ہے وہ ختم ہوتی رہے گی. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت چاہ نہ بھی رہے ہوں تب بھی مجبوراً جو ہے, اور دیکھیں یہ اتفاقی بات نہیں ہے, یہ اتفاقی معاملہ نہیں ہے کہ یہ گناہ کی چیزیں آ جاتی ہیں, یہ پلانڈ معاملات ہیں. باقاعدہ پروفائلز کے اعتبار سے اٹیک کیا جاتا ہے, کیونکہ جن کا کام ہے ان کا مقصد ہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے دور کریں. قرآن کی ایپ بھی ہوگی لیکن اس میں بھی ایڈ اس طرح کی آ جائے گی. تو اس اعتبار سے اپنی نظر کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک معاملہ ہے اس میں مردوں کو تو اکثر وہ کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, نظروں کی حفاظت کرنی ہے. کیا عورتوں کی نظروں کی حفاظت بھی ہے؟ بالکل ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو کھلی اجازت ہے کہ جو دیکھنا ہے چاہے دیکھ لیں. خاص کر یہ جب اسکرین کی بات آتی ہے تو اس میں بھی وہ معاملہ اپلائی ہوگا. کوئی خیر کا کام ہے تو پھر بھی ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بیٹھ کے کوئی ٹی وی شو دیکھ لینا, اب اس میں مردوں کو دیکھا جا رہا ہے, خواتین کو دیکھا جا رہا ہے. اگر ایک مرد بیٹھ کے ٹی وی شو دیکھ رہا اور اس میں کوئی خاتون آئے تو اس کی وائف کو برا لگے گا؟ نہیں گا. تو ایک مرد کو کیوں نہیں برا لگتا کہ میری وائف جو ہے وہ ایک ڈرامہ دیکھ رہی ہے جس میں نامحرم مرد آ رہا ہے؟ یہ کون سی ضرورت ہے ڈرامہ دیکھنا؟ ٹھیک ہے اگر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس میں کسی کا درس سنا جا رہا ہے, اس میں بھی اگر ضرورت نہیں ہے انسان نہ دیکھے. کیا صحابہ ہر وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے گھور کے دیکھ رہے ہوتے تھے؟ کتنی ہی روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی نظر ادباً احتراماً نیچے رکھتے تھے, ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی تھیں. تو ہمارے لیے کون سا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہوں؟ ٹھیک ہے ایک دوری کا معاملہ ہے کہ اس کا معاملہ ہے کہ ایک محفل میں ہو رہا ہے, اس میں ایک اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ایک معاملہ چل رہا تھا وہ دکھایا, لیکن یہ خاص کر جب اسکرین کی بات آ جاتی ہے, نظروں کے قریب آ جاتا ہے, تو اس میں احتیاط جو ہے بہت ضروری ہے. کھانے کی بات ہو گئی, کلام کی بات ہو گئی, نیند کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیسے سوتے ہیں؟
اس میں تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟ کم کی اگر بات نہ بھی کریں, جتنی ضرورت ہے صرف اتنا سوئیں. یہ ہمارا ایک کیا مزاج ہے کہ سنڈے کس لیے ہوتا ہے؟ ایسا نہ کریں. سونے سے زندگی کے مسائل حل نہیں ہو جاتے, جسم صرف اور لتھارجک ہو جاتا ہے, جسم اور کمزور ہو جاتا ہے. جب جتنا میں اپنے نفس کو اس کی خواہشات دیتا رہوں گا, وہ نفس جو ہے اپنی خواہشات میں, اپنے مطالبوں میں بڑھتا رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ دل کہے گا کہ بس, نفس کہے گا کہ بس ہو گئی اور نہیں چاہیے, کہے گا ابھی تھوڑی دیر پاز کرو, پھر کیا کرنا ہے, پھر واپس آنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نفس کو, کبھی کوئی جانور ٹرین کیا, کوئی بلی, کوئی کبوتر, کوئی چیز ٹرین کی ہے, کس طرح کرتے ہیں؟ بار بار پیار کر کے, آ جا میرے, بار بار کیا کرتے ہیں؟ اس کو روک کے رکھتے ہیں. اس کی ٹریننگ کے لیے اس سے چیزوں کو روک کے رکھا جاتا ہے. کھانا کب ملے گا؟ جب بات مانو گے, ورنہ کھانا نہیں ملے گا. کچھ پڑھ سکتی ہے. تو نفس کو بھی ٹرین کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ جہاں نفس کے کوئی تقاضا آیا فوراً شروع ہو گئے. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ بھوک لگی, کیا کرو, جاؤ فریج کھولو, کھا لو. اسنیکس وغیرہ رکھیں, جاؤ کھا لو. کچھ کرنا ہے جا کے فوراً کرو. نہیں, اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے جان بوجھ کے. یہ ٹریننگ ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. بھوک لگنے کا فوراً مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کھا لوں. جس حد تک ممکن ہو برداشت کرنا, برداشت کریں, کم کریں. جتنا کنزیوم کر رہے ہیں, اگر دکھ رہا ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے جتنی میں کنزمپشن کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی ضرورت سے زیادہ کر رہا ہوں, میری کنزمپشن اتنی نہیں ہے. یا تو کنزمپشن بڑھائیں ان دا سینس کہ ایکٹیویٹی زیادہ کریں, بڑھائیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو, یا پھر اپنی انٹیک کو کم کریں. اور اس اعتبار سے ایک بہترین چیز کیا ہے جو اس خواہش کو توڑنے میں مدد دیتی ہے؟ روزہ. کون سا روزہ؟ صرف رمضان کا روزہ. ہمارے یہاں اکثر کا حال یہی ہے کہ ہم ایک رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور دوسرے جو مشہور روزے ہیں. مشہور کون سے روزے ہیں؟ اگر سنت کے اعتبار سے بات کریں تو عاشورہ, شوال کے اور ذی الحج کے. پھر کچھ ایک آدھے ادھر کے روزے ہیں جو کہ لوگ رکھ لیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم عمومی طور پہ جو ہے وہ روزوں سے بری ہیں, عمومی طور پہ. اللہ ماشاء اللہ, اللہ جس کو توفیق دے دے. روزے کا ایک کام کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرتا ہے. تقویٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں کس چیز کو ہے؟ اللہ نے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ادا کرنا, اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے روکنا. اور روزے میں ایک خاص بات کیا ہوتی ہے کہ جو چیزیں عمومی طور پہ جائز ہیں وہ بھی عارضی طور پہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ناجائز ہو جاتی ہیں, ان سے بھی رکنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس ٹریننگ موڈ میں لے آنا کہ جب میں حلال سے رک سکتا ہوں تو حرام سے تو انشاءاللہ بالاولیٰ رک سکتا ہوں. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹرین کرنا پڑے گا, اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ ایک عمل کیا تھا, کیوں کیا تھا. عمل کرنے سے پہلے بھی سوچوں گا, اپنے عمل کرنے سے پہلے کیا محاسبہ ہوگا, کس لیے کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے. مثال کے طور پہ فلاں جگہ پہ دعوتی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, میرے پاس یہ پاسبل آپشن ہے کہ میں جا کے ان کے ساتھ سپورٹ کر کے ان کا کام کرا دوں. آپشن نہیں, میں تو اپنا کروں گا. بھائی کیوں کر رہا ہوں اپنا؟ وجہ ہونی چاہیے نا, کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. صرف مجھے اپنا کرنا, اس وجہ سے اپنا کرنا, تو اس کا مطلب مجھے چیک کرنا پڑے گا. نیکی کا کام بھی کر رہا ہوں تب بھی مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ میری اس کے پیچھے نیت کیا ہے. میں فلاں کوئی پوسٹر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, فلاں کوئی آیت شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, فلاں کوئی تصویر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, وجہ کیا ہے, کرنا کیا ہے, اس سے حاصل کیا ہے, کیا فضول ایکٹیویٹی ہے. کتنی جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا, یعنی جو ہم سورہ آل عمران کی آیت بھی دیکھ رہے تھے, اس میں اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں کریٹ کیا ہے. اور دوسری جگہ پہ کیا کہا, وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ایسا نہیں ہے کہ کھیل تماشے کے طور پہ بس ہو گیا. تو ہمارے اعمال کیوں اس طرح کے آتے ہیں کہ بس پتہ نہیں ہے, بس ہو گیا. وہ کیوں شیئر کیا تھا اسٹیٹس, کیوں کیا تھا نہیں پتا. وہ تصویر لی گیا تھا, تصویر لی اور شیئر کر دیا, کیوں شیئر کیا پتہ نہیں. بس دیکھا دیکھی بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیوں. ایک مسلمان کی زندگی جو ہے وہ بغیر مقصد کے گزر نہیں سکتی. دل کی دو قوتیں ہیں, ایک ہے قوت العلم و تمیز, کہ دل جو ہے وہ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے, اس کے اندر تمیز کرتا ہے. اور پھر ہے قوت الارادہ, کہ عمل کرنے کے موٹیویشن. ایک جب تک میرا یہ علم نہیں ہوگا, میرے پاس ایک ویژن نہیں ہوگا کہ میں نے زندگی گزارنی کیوں ہے, تو سوال کس طرح کے آئیں گے کہ اگر بینک میں یہ معاملہ نہ ہو تو بینک کی جاب جائز ہے, اگر شراب میں اتنی % کم ہو جائے, نشہ نہ ہو تو شراب استعمال کی جا سکتی ہے, کیا بینک سے میں یہ لون لے کے جو ہے چاہے اس میں سود ہے لیکن یہ کچھ کر کے ضرورت پوری کر سکتے ہیں.
لیکن جب ویژن کلیئر ہوگا تو انسان کیا کہے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں تمہیں کیا ہو، شک ہو، اور اس شک کو چھوڑ دیا تو پھر کیا کیا، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کہ مجھے اپنی حفاظت مطلوب ہے یا نہیں ہے. نکالیں اپنے دل سے ان ساری چیزوں کو نکالنا پڑے گا، اور پھر اپنے اندر وہ قوت ارادہ لانی پڑے گی، عمل کی قوت. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے معاملات کے بہترین چیزیں عطا کرنا. یہ کیا بولتے ہیں، بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ میں مطمئن نہیں ہوں. نماز کے اعتبار سے بیسک کیا ہے، فرائض. فرائض کیا ہے، بیسک ہیں. بیسک کا مطلب کیا ہے، آپ کو پتہ ہے علماء کا قول ہے کہ جس نے یہ بیسک بھی ادا نہیں کیا وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. تو یہ تو صرف وہ بیسک ہے، اور میں اس بیسک کو ادا کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں کیسی ادا کرتا ہوں. ابتدا کے بعد انتہا ہو جاتی ہے، مجھے یاد نہیں رہتا کہ بیچ میں کیا ہوا تھا، میرا جسم کہاں کہاں کتنی حرکات ہو جاتی ہیں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا. کبھی پتہ بھی ہوتا ہے مجھے فکر نہیں ہوتی، داڑھی گھجا رہا ہوں، سر گھجا رہا ہوں، بال صحیح کر رہا ہوں، کپڑے صحیح کر رہا ہوں، اور پھر بھی میں بیسک پہ مطمئن ہوں نہیں. اس کے بعد سنن مؤکدہ بھی ہیں. یہ کیا ہے، اس کی تحسین ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، اور پھر بہتر 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 اتنا کہ میں جب پریشان محسوس کروں اپنے آپ کو کیا کروں، میرا دل ہو کہ میں نماز پڑھوں تاکہ میری ساری پریشانیاں مجھ سے دور ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، کس کو کہتے تھے، یا بلال ارحنا، ہمیں کیا کیجئے، راحت پہنچائیے. اور سچی سچی آپ سوچ کے اپنے لیے سوچیں. میں اپنے لیے سوچتا ہوں، آپ اپنے لیے سوچیں. ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جب پریشانی آتی ہے ہم فیس بک کھولتے ہیں، اسکرولنگ شروع کرتے ہیں کہ دماغ ٹینشن دور ہو. یوٹیوب اٹھا کے شارٹس دیکھنے شروع کر دیں گے، فلاں کرنا شروع کر دیں گے یار ٹینشن دور ہو. لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے، گپے ماریں گے، ہنسی مذاق کریں گے تاکہ ٹینشن دور ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ مریض ہے، مرض کی حالت میں ہے. جب یہ سلامت کی طرف جائے گا، جب یہ سلیم ہونا شروع ہوگا، اس کی راحت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں آئے گی. اس کو قرآن پڑھنا، قرآن سننا جو ہے وہ بوجھ نہیں لگے گا. 3 گھنٹے کی مووی گزر جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور 5 منٹ کی جگہ 7 منٹ کی نماز ہونے لگتی ہے، اور مقتدی جو آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ امام صاحب نے نماز بہت بڑی کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل وہاں پہ موجود نہیں ہے. نماز میں ہم کیا کر رہے ہیں، اوپر نیچے ہو رہے ہیں. جب انسان نماز میں اقیم الصلاۃ، کس لیے، لذکری، جب یہ ذکر ہو رہا ہوگا تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک مومن اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اس کو اس میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو. ٹھیک ہے ایک نارمل اس کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ 2-2 3-3 گھنٹے کی بات ہو رہی ہے، لیکن عمومی طور پہ ایک جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے نماز میں رب یاد نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا دل ابھی خالی نہیں ہوا ہے. تو اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس نفس کو چھوڑ دیا، اور یہ جس طرح ہوتا ہے نا، بلی اگر ایک جگہ کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو دور بھی چھوڑ کے آئیں کیا ہوتا ہے آپ. یہ نفس ایسا نہیں ہے بھائی، یہ نفس ایسا نہیں ہے. اس کو ڈھیل دیں گے یہ گناہوں کی طرف چلا جائے گا، یہ امارہ بالسوء اس کو گناہوں کی طرف لے جائے گا. اس سے لڑنا پڑے گا، اپنی نظروں کو جھکانا پڑے گا، اپنی گفتگو کو کم کرنا پڑے گا، بہتر کرنا پڑے گا، اپنے انٹیک کو دیکھنا پڑے گا کہ میں جسم میں کیا ڈال رہا ہوں، کتنا ڈال رہا ہوں. چھوڑیں گے تو یہ چلتا رہے. دوسرا معاملہ کیا ہے، شیطان بھی جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کو خراب کرے گا، اس کو برا کرے گا. کس طریقے سے برا کرتا ہے، کدھر بلاتا ہے شیطان، اپنی شہوات پوری کرو. ٹھیک ہے، کیوں، یعنی جو گناہ ہیں، گناہ میں بھی کون کون سے سر دیکھیں، شیطان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے کہ انسان کیا کرے، شرک کر دے. ٹھیک ہے، اور شرک میں بھی کون سا، شرک اکبر، کہ جس کے ذریعے انسان اسلام سے بھی باہر ہو جائے، اس کی آخرت تباہ ہو جائے، اس کا بچنے کا کوئی چانس ہی نہ رہے. یہ شیطان کا کیا ہے، الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے. جس کے لیے یہ پاسبل ہوتا ہے شیطان اس پہ ادھر سے آتا ہے. لیکن کیا ہے، اگر یہ پاسبل نہ ہو تو شیطان کیا کہتا ہے، تھوڑا نیچے آ جاؤ. اکبر پہ نہیں ہو رہا تو اصغر سے کام چلا لو، تھوڑا سا دھاگا بندوا دو، تھوڑی سی زبان میں قسمیں ادھر ادھر کروا دو، کچھ تعلق دل کا ادھر ادھر ڈلوا دو، کچھ ان سے دعا کروا دو، کچھ فلاں سے کروا دو، کچھ فلاں میں عقائد رکھ دو. اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو کیا کرو، گناہوں کی طرف لاؤ. اور گناہوں میں بھی کون سے گناہ، کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ میں کیا آتے ہیں، نماز چھوڑنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، جو کبیرہ گناہ ہے. اچھا اگر کبیرہ بھی نہیں کرا تو کیا کرو، صغیرہ سے ہی کام چلا لو، کہ تھوڑا تھوڑا ہو لیکن اس کا دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے جب صغیرہ ہوگا تو کبیرہ کرنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. ایک اسٹریٹجی کیا کہلاتی ہے فٹ ان دا ڈور. فٹ ان دا ڈور کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو کسی شخص سے 1 لاکھ روپے چاہیے اور آپ اس کو جا کے کہتے ہیں بھائی 1 لاکھ روپے دینا، سکتے ہیں نہ دے. آپ اس کو کہتے ہیں یار 500 روپے دے دو، ممکن ہے کہ دے دے. پھر تھوڑا بڑھائیں گے، یار 5000 روپے دے دو، تو پھر وہ
دے دیتا ہے. کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا کہ اونٹ کیسے داخل ہوا تھا خیمے میں. ایک شخص, نہیں محاورہ نہیں سنا, یہ تو سنا ہے, سنا دیتا. اچھا, ایک کیمپ ہے, ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ اپنے اونٹ کے ساتھ گیا ہوا ہے, وہ ایک جگہ پہ صحرا میں ٹینٹ لگایا اس نے. اب بندہ خود ٹینٹ میں, اونٹ کہاں ہے, باہر ہے. اب بارش ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے اونٹ کیا کرتا ہے, اپنی گردن اندر داخل کرتا ہے. اب بندہ کہتا ہے یار چلو جانور ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بارش سے تھوڑا بچ رہا ہے, گردن داخل. تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے, اس کی پوری گردن اندر آ جاتی ہے. اب بھی جانے دیتا ہے. پھر تھوڑی دیر کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹینٹ کے باہر ہوتا ہے, اونٹ ٹینٹ کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ اسٹریٹجی ہے, یعنی فٹ ان دا ڈور کی آپ پڑھ لیجیے گا, ایک باقاعدہ اسٹریٹجی. اگر آپ نے کسی سے بڑا کام کروانا ہے تو آپ چھوٹے کام سے ابتدا کریں, پھر وہ چھوٹے چھوٹے کر کے جو ہے وہ بڑے کو کرنے کو تیار ہو جائے گا. یہ جب ٹریننگ بھی کی جاتی ہے, یعنی جو آرمیز یا اس طرح مرسنریز وغیرہ کی, تو ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً جا کے چلو قتل کرنا شروع کرو. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کرائی جاتی ہے. اس کو یہ تکلیف دو, اس کو یہ کیل مارو, اس کو یہ فلاں کام کرو, اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہ کام آسان ہوتے جاتے ہیں, ڈی سینسٹائز ہوتا جاتا ہے. تو اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے کہ صغائر سے ہی ابتدا کر دو, کہ صغیرہ تو کر دے. صغیرہ میں جب اس کے ڈیفینسز لو ہوں گے تو پھر یا تو صغیرہ جمع ہو کے اس کا کبیرہ بن جائے گا, یا پھر اس صغیرہ کی وجہ سے بندہ کہے گا یار تھوڑی بہت نظر تو جا ہی رہی ہے, تھوڑی سی سکون سے دیکھ لو. یہ بار بار چینل چینج کیوں کر رہے ہو, ہاتھ ہٹا کے پورا دیکھ ہی لو. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ, اگر یہ بھی نہ ہو رہا ہو تو شیطان کیا کرتا ہے کہ جو چیز کم فضیلت والی ہے اس میں اس کو لگا دو. ایک چیز زیادہ فضیلت والی ہے اور ایک چیز کم فضیلت والی ہے. مثلا لوگ کیا کہتے ہیں, نشیدیں سنتے ہیں. گناہ کا کام ہے, اختلاف, لیکن خیر چلے گناہ کا کام نہیں ہے فی تفصیل. لیکن قرآن سننا زیادہ افضل ہے یا نشید سننا؟ قرآن سننا. لیکن وہ کیا کرے گا, یار قرآن تو نشید سن لو, نشید بہت پیاری ہے, بہت ایمان بڑھاتی ہے, بہت اچھی اس میں آواز ہے. اور پھر نشیدوں میں ایسا لگاتا ہے کہ پھر وہ شخص قرآن سے دور ہو جاتا ہے. کیا ہوا, افضل چیز کو چھوڑ کے غیر افضل جو مفضول ہے اس کی طرف لے جاتا ہے. ہو رہا ہے نماز کا ٹائم, لیکن کیا کرو, قرآن پڑھ لو. قرآن پڑھنا کتنا نیکی کا کام ہے. تو اس اعتبار سے جو زیادہ افضل کام ہوتا ہے انسان اس سے شیطان اس سے نکلوا کے جو غیر افضل کام ہے اس کی طرف انسان کو راغب کرا دیتا ہے. اگر یہ کام بھی نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ اس کو مباحات میں پھنسوا دیتا ہے کہ مباح میں تم اتنا پھنس جاؤ, صبح شام تمہاری فکر جو ہے وہ مباح کی ہو, تاکہ تم نیکی کی طرف تمہیں ٹائم ہی نہ ملے. جب تمہارے 3 بزنسز چل رہے ہوں گے, کون سا ٹائم تمہیں ملے گا اللہ کے راستے میں کچھ کرنے کا. اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو شیاطین جو ہے پھر وہ مل کے انسان کے پیچھے ایسے لگتے ہیں کہ انسان فضولیات میں, یعنی کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا, وہ اس کا یہ معاملہ, اس کا یہ معاملہ. اب وہ شخص بیچارہ اسی کو جواب دینے میں جو ہے وہ مشغول ہے. یعنی غرض یہ کہ شیطان کوئی راستہ نہیں چھوڑتا مگر یہ کہ شیطان اس راستے سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا انسان. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مقصد میں, اپنے ٹارگٹ میں, اپنے پرپز میں بہت کلیئر ہے کہ یہ انسان میرا کیا ہے, دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا, کہ تم نے اس کو کیا کرنا ہے, دشمن بنانا ہے. وہ تو تمہیں دشمن مانتا ہے, اپنی زندگی اسی اعتبار سے لے کے چل رہا ہے. اور اس نے مہلت بھی کس چیز کی مانگی تھی؟ دیکھیں, مہلت شیطان نے یہ نہیں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے تاکہ میں کچھ مزے کر لوں, میں شاید توبہ کر لوں. نہیں, اس نے مہلت مانگی تھی کہ میں اس کو جو ہے نا میں گمراہ کروں. تو وہ تو لگا ہوا ہے. اب اگر میں ایک دشمن کو دشمن نہ مانوں, ایک شخص میرے گھر میں گن لے کے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں دروازہ کھول کے آئیے, ہمارا اسی طرح کا معاملہ ہے بھائی. شیطان جو ہے اگر ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ ہمارا ایمان بڑھانے کے لیے نہیں آ رہا. شیطان کا ٹارگٹ بہت کلیئر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس شیطان کو پہچان نہیں پا رہا. اور کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, لوگوں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ شیاطین کے کام ادا کر رہے ہیں. تو جب تک ہم اس دشمن کو پہچانیں گے نہیں, مانیں گے نہیں, تب تک ہم اس کے خلاف کیسے حفاظتی اور شیطان کے خلاف کیسے حفاظتی اقدام لیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ استعاذہ, تعوذ, اللہ کی پناہ میں آنا. ہمارے ہاں ہم جو ہے تعوذ بس ایک کلامی کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واقعتاً اپنے آپ کو یہ تصور کرنا. دیکھیں, خدا نہ خواستہ آپ کو کبھی ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی شخص میرے پیچھے لگا ہوا ہے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے, اور پھر آپ کو سامنے کوئی پولیس کی گاڑی دکھ جائے, یا آپ کسی جاننے والے کو فون کریں اور وہ کہیں تم فکر نہ کرو میں بندے بھیج رہا ہوں. کیا محسوس ہوتا ہے؟ ایک سکون محسوس ہوتا ہے, ایک حفاظت سا محسوس ہوتی ہے. گھر میں کوئی نہ ہو, آپ اکیلے ہوں, اور ایسا لگے کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں, کچھ ہو رہا ہے,
اور پھر کسی گھر میں جاننے والے کی آواز آ جائے کہ میں بھی گھر پہ ہوں، کیا ہو جاتا ہے؟ سکون سا محسوس ہو جاتا ہے. کیا ہماری یہی کیفیت تعوذ پڑھتے ہوئے بھی ہوتی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس پناہ کو مانگنے کے بعد میں سکون میں آ جاؤں کہ اب میں اس ذات کی پناہ میں ہوں کہ جس سے مجھے اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ جو استعاذہ ہے، ہمارے یہ جو تعوذ ہے، یہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا. ہم اس کو پناہ نہیں محسوس کر پا رہے. کوئی شخص ہمارے، دیکھیں دوائی کھانا جائز ہے، اچھی بات ہے، انسان کبھی بیمار ہو، لیکن اگر میرا فوراً ذہن جو ہے پہلے دوائی کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی طرف نہیں جاتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے. اسی طرح جب مجھے شیطان سے پناہ چاہیے، شیطان کو میں دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا. مجھے نہیں پتا وہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے، تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اور مجھے یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ جب مجھے اپنی پناہ میں لے لے گا تو مجھے کوئی اثر نہیں کر سکتا. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کسی کو پتا بھی ہو کہ مثال کے طور پہ شیطان وغیرہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، پناہ میں نے اس کے باوجود محسوس نہیں کرتے کہ نہیں کچھ ہوا ہے. ضرورت کیا لگتی ہے کہ کوئی اور پڑھے. وہ فلاں شخص جب تک مجھ پہ دم نہیں کرے گا نا، وہ فلاں شخص جب تک میرے لیے دعا نہیں کرے گا، یا فلاں معاملہ نہیں ہوگا، تب تک میں حفاظت میں نہیں ہوں. تو ہمارا تو اپنے رب کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ ہم دعا کرتے ہوئے بھی جو ہے دوسرے کے لیے دعا کر لیں گے، لیکن اپنے لیے دعا کریں گے تو ہمیں وہ اس کی تاثیر محسوس نہیں ہوگی. اور شیطان سے پناہ کس طرح لی جاتی ہے؟ اذکار کر کے. کون کون سے اذکار؟ صبح، شام کے، رات کے، سوتے کے وقت کے. اور ان کو باقاعدگی سے کرنا ہے. باقاعدگی سے کیا مطلب ہے کہ کسی دن اگر مسنگ ہو تو مجھے محسوس ہو. کسی دن کھانا نہیں کھاتے محسوس ہوتے، ناشتے کے بغیر گھر سے نکل جائیں 11-12 بجے تک سمجھ میں آ جاتا ہے. تو کسی دن میرے اذکار مس ہو اور مجھے محسوس نہیں ہو رہا، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آلریڈی شیطان کے قابو میں چل رہا ہوں، کیونکہ مجھے محسوس نہیں ہو رہی. میری ایک اتنی بڑی حفاظت کی جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. اور حفاظت کس طرح؟ اذکار وغیرہ کے علاوہ کون کون سی صورتیں؟ سورہ ملک رات کو سوتے وقت، سورہ بقرہ بارک اللہ فیک، گھروں میں اس کا اہتمام کرنا، گھروں میں خاص کر اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی گاڑیوں میں بھی، اپنے آفیسز میں بھی پڑھنا. ٹھیک ہے، زیادہ بہتر کیا ہے؟ پڑھنا. ہاں میں ایک شخص کو کہہ دوں بھائی آپ کو میں مہینے کے 70 روپے دوں گا، آپ آئیں میں دکان کھولوں گا، پہلے آپ بیٹھ کے یہاں پہ اپنا پڑھیں وغیرہ، پھر آپ چلے جائیں. یہ دل کو تسلی تو دے دی میں نے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں میں شریعت کے ساتھ ایک تھوڑا سا مذاق بھی کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے یہ قرآن دیا تھا فائدے کے لیے، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اس کو پیسوں کے عوض کرانے کے لیے نہیں دیا تھا. یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں جنت میں داخلہ لے لوں کہ بھائی یہ لو پیسے مجھے جنت میں داخلہ دے دو، ایسا نہیں ہوگا. جب انسان دعا اپنے لیے کرتا ہے، ہمارے تو معاملات اللہ ہم کو محفوظ رکھے، ہم تو اپنوں کا جنازہ پڑھانے سے بھی قاصر ہیں، اور جنازہ پڑھانے سے تو دور کی بات ہے، ہم اپنے کا جنازہ پیچھے پڑھ کے دعا کرنے سے بھی قاصر ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ دعا کیا کی جا رہی ہے. جب دعا کی جاتی ہے اجتماعی، اس میں خاص کر، تو ہمارے یہاں لوگوں کی کیا عادت ہے، جب بھی دعا کرنے والا رکتا ہے آمین. اب اگر بات ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، آمین. اللہ اس کو بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. ہمیں بس یہ پتا ہے کہ دعا ہو رہی ہے تو جب امام صاحب نے رکنا ہے ہم نے آمین کہنا ہے. اگر کبھی وہ بیچ میں کہہ دے شیطان بہت بڑا دشمن ہے، آمین. اللہ میں بہت پریشانی میں ہوں، آمین. مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کو نئی دعائیں سمجھ میں آ رہی ہوتی. وہ دعا جس نے ہماری زندگی تبدیل کرنی تھی، وہ دعا جس کی تاثیر آپ کو پتہ ہے کیسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمن سے مقابلے سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. اور اتنی دعا کر رہے ہیں کہ صحابی آ کے روکتے ہیں کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے. جب یہ یقین ہو، لیکن اس کے لیے جاننا پڑے گا، ورنہ یہ شیطان اپنا کام کرتا رہے گا. معاوضتین ہو گئی اور یہ معاملات ہو گئے. اور ایک خاص کر اس میں ایک یہ معاملہ کہ انسان کوشش کر کے، ہم آپس میں کوشش کر کے ہر وقت باوضو رہیں، ہر وقت. کیوں؟ شیطان کس چیز سے؟ آگ سے. وضو کس سے ہوتا ہے؟ پانی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت بھی کیا بتایا؟ پانی پی لینا، وضو کر لینا. علماء نے کیا کہا کہ شیطان چونکہ آگ سے ہے تو یہ پانی جو ہے اس کو ٹھنڈا کر لیتا ہے، اس کی تاثیر. تو کوشش کرنی ہے مجھے اور آپ نے کہ ہم ہر وقت جو ہے باوضو رہیں. جب میرا وضو ٹوٹے تو مجھے بے چینی سی محسوس ہو. یہ طہارت دکھے گی نہیں.
کپڑوں پہ گندگی لگتی ہے فوراً پہچان میں آتا ہے. ابھی کھانا کھاؤں گا, کوئی چٹنی وغیرہ گر گئی, کیا ہوتا ہے, فوراً صفائی کرنی ہے. اس سے زیادہ مجھے پریشانی ہو کہ میں وضو کی حالت میں نہیں ہوں. کیوں؟ جب وضو کی حالت میں ہوں گا انشاءاللہ گناہ کرنا مشکل ہوگا, گناہ کرنا مشکل ہوگا. ایک چیز جب صاف ہوتی ہے تو اس کو گندا کرنا مشکل ہوتا ہے, اور پہلے سے گندی ہے ہوتا ہے نا. کتاب لیتے ہیں تو کتاب پہ کیا چڑھا دیتے ہیں, کور. کیوں چڑھاتے ہیں؟ خراب تو ہوگا, کور بھی خراب ہوگا, لیکن کیا ہوگا, دیر لگے گی. پہلے کتاب خراب ہونے سے پہلے کور خراب ہوگا. تو یہ وضو بھی اس طرح حفاظت کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو حفاظت میں لائے. ایک جو آج ہم نے ارادہ کرنا ہے, اور یہ آپ نے سب سے پہلے اس ادارے والوں پہ بھی آپ نے ایک احسان کرنا ہے, کسی حد تک آپ نے مجھ پہ بھی کرنا ہے, اور وہ کیا کہ اس محفل میں ہم سب ارادہ کریں کہ کم از کم ایک گناہ جو ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون سا گناہ ہے, کہ کم از کم وہ گناہ, اے اللہ آج سے میں اس کو چھوڑتا ہوں, اللہ آج سے میں اس گناہ کو چھوڑوں گا انشاءاللہ, اور اللہ مجھے توفیق دینا کہ میں آئندہ یہ گناہ کبھی نہ کروں. تاکہ یہ جو لوگوں کی ایفرٹس کچھ گئی ہیں, ہماری یہ جو ایک ایفرٹ ہے یہ صدقہ جاریہ بن سکے. تو ہم نے سب نے یہ ارادہ کرنا ہے اور اپنے ذہن میں لانا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ نہ ہو. تو ایک ارادہ کرنا ہے کہ اے اللہ میں آج سے ابھی سے یہ ارادہ کرتا ہوں, اے اللہ مجھے اس گناہ سے دور رکھنا, اے اللہ مجھے اس گناہ کی طرف واپس نہ جانے دینا, اے اللہ مجھے روک لینا. اور اس دعا کو سچے طریقے سے ماننا ہے کہ اللہ واقعتاً میں اس گناہ سے اب دوری اختیار کرنا چاہتا ہوں. ماضی میں جو ہو گیا اس پہ مجھے پریشانی ہے, اے اللہ میں آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا چاہتا, اے اللہ جو بھی کوئی وسیلہ جنریٹ کر کہ میں اب اس گناہ کی طرف نہ جا سکوں. یہ ارادہ کریں, اور یہ ارادہ صرف آج کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ہر روز ہمارا اپنا ایک محاسبہ ہونا چاہیے. کب ہو سکتا ہے وہ محاسبہ؟ جس وقت آپ کے لیے آسان ہو. کچھ علماء کہتے ہیں انسان سوتے وقت کر لے. کیوں؟ جیسے کہ وہ ایک صحابی سے ثابت ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, سونے سے پہلے جو ہے وہ اپنے دل کو سب کے لیے صاف کر لیتے تھے. اور یہ کام انٹینشنلی کرنا پڑے گا, اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا. صحابہ اپنے آپ سے زور سے بات بھی کرتے تھے, جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا معلوم ہے کہ اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو, اور واقعتاً ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب تمہارا محاسبہ کیا جائے. یہ آج کا محاسبہ جو ہے وہ آسان ہے بجائے اس دن کے محاسبے کے. اگر اس دن کوئی چیز ایسی رہ گئی جو میرے ذہن میں نہیں تھی, میں اپنا آپ کو اس سے دور نہیں کر سکا, تو بہت مشکل معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے اس معاملے کو آسان کرے. کچھ دعائیں جو کہ آپ کو انشاءاللہ ویسے بھی اور بھی اسٹڈی کر لیں, لیکن دل کی طہارت کے اعتبار سے, دل کی مضبوطی کے اعتبار سے کوئی دعا کسی کے ذہن میں ہے؟ بارک فی. ایک یہ اللہم طاہر قلبی من النفاق و عملی اعمالی من الریا و السنتی لسانی من الکذب و اعیننی من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. قرآن میں کون سی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اور اس طرح کے مختلف آیات اور احادیث جس میں دل کے اعتبار سے, دل کی پاکیزگی کے اعتبار سے جو معاملات ہیں, ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی زندگی میں اپنائیں. آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سے گناہ ہیں, کون کون سی چیزوں سے جو ہے کہاں میرے شبہات ہیں, ان شبہات کے لیے مجھے کیا علم حاصل کرنا ہے, کس سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. اور ایک کام اور بس پہلے کہ انشاءاللہ آپ نے اناؤنسمنٹ یہ فارم کے حوالے سے کرنا ہے, اوکے فارم کر لیتا ہوں. ایک معاملہ جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, دیکھیں صحابہ کی بھی صورتحال کیا تھی کہ صحابہ کی زندگی میں ایک شخصیت ایسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس صحابہ جاتے تھے, اپنی کمزوریاں کوتاہیاں شیئر کرتے تھے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے. ہماری زندگی میں ایک یہ چیز بہت لیکنگ ہے کہ ہم دینی اعتبار سے, اپنی آخرت کے اعتبار سے اس طرح کے تعلقات سے جو ہے بہت دور ہیں. ہمارے پاس ایسی شخصیات نہیں ہیں جن سے ہمارا یہ رابطہ ہو. بزنس کے حوالے سے ہوتی ہیں, رشتوں کے حوالے سے ہوتی ہیں, گھریلو پریشانیوں کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ میری بہو نے یہ کہہ دیا, میری ماں نے یہ کر دیا, میرے بھائی نے یہ کر دیا, میرے خاندان میں یہ ہو گیا, اس کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہیں. لیکن ہمارے لیے اپنے تزکیے کے اعتبار سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جن سے ہمارا یہ معاملہ ہو کہ ہم ان سے اپنے مسائل ڈسکس کر کے, اپنی مشکلات ڈسکس کر کے, اپنی چیلنجز ڈسکس کر کے, اللہ کی توفیق سے ان کی رہنمائی حاصل کر کے اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک یہ فیڈ بیک فارم شیئر کیا جا رہا ہے غالباً, اگر ہو سکے براہ مہربانی کوشش کر کے اس کو بالکل سچے اعتبار سے, یہ ایک مسئلہ آتا ہے اکثر فیڈ بیک
فارم ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. تو وہ الحمدللہ ویسے آپ دعا کر لیں. اس کا مقصد یہ ہے انسانی ایفرٹ ہے، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوگی تاکہ تھوڑا سا ٹیم کو بھی فیڈ بیک مل جائے اس اعتبار سے کہ کہاں پہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آئی ہو، کوئی مشکل آئی ہو، یا آپ کی طرف سے کوئی اور سجیشن ہو جہاں پہ بیچ میں ایک صاحب نے آ کے کوئی چیز بتائی تھی، تو وہ برائے مہربانی ان چیزوں پہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.